जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं और कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे चंद फूकों से फूल जाते हैं। ये कमीना कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसे अक्सर। अब मैं हबीब जालिब का मसलन बताता हूं, आपको एक शेर सुनाता हूं। हबीब जालिब का कितना बड़ा शायर, वो ये कहता है कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। जिस तरह भी थे सबसे पहला उनका आता था, मेरी तकरीर की तारीफ भी किया करते थे, मुझे गाइड भी करते थे और मुझे करेक्ट भी करते थे और बहुत सारी चीज़ों में मुझे उनकी जो उनका एक फ़न खिताबत था और जो जितना इल्म का दरिया थे वो मुझे उस तरह से वो गाइड करते थे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है जो कभी भरेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र करेंगे जिन्हें पाकिस्तान में सियासत की दुनिया में लोग सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के नाम से जानते हैं। आमरीत के ख़िलाफ़ एक ऐसी तवाना आवाज़ मुशाहिदुल्लाह खान जो अवाम और अवामी हुक्मरानी के तरफदार थे, आइन के तरफदार थे। 68 बरस की उम्र में आज इस्लामाबाद में कैंसर से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए और H11 कब्रिस्तान में उन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ, नून लीग के तमाम अहम रहनुमाओं ने नमाज जनाजा में शिरकत की, उनकी तदफीन में शिरकत की और उसके साथ साथ आज हमने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी उनकी जो जमहूरियत की तरफदारी थी, अवाम की तरफदारी थी, उसके तहत, उनके नज़रिए के तहत उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और ये उनका हक भी था। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में एक ऐसी नस्ल जो जमहूरियतों के लिए जेल काटती रही, आमरीतों को ललकारती रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग जो है वो ज़िंदगी से अलग होते जा रहे हैं। आज मुशाहिदुल्लाह खान को याद किया जाए और क्यों न किया जाए, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान सेनेट के अंदर एक ऐसी तवाना आवाज़ थे। जिस तरह इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप रखी भी थी कि वो किस तरह अपने शहरों के अंदर, हबीब जालिब के शहरों के अंदर, फैज़ के शहरों के ज़रिए वो अपनी बात किया करते थे और अपने मुखालफिन को जिस तरह लताड़ते थे, वो इंतहाई कमाल का हुनर था जो उन्हें ही आता था। और अब ऐसा लगता है कि सेनेट हमेशा उन जैसी आवाज़ को तरसती रहेगी जिनमें एक चाशनी भी होती थी, तनकीद के तीर भी हुआ करते थे। लेकिन आज मैं आपके साथ उनकी ज़िंदगी के हवाले से चंद चीज़ें शेयर करना चाहता हूं और मैं ये समझता हूं कि ये मुझ पर भी एक कर्ज है कि मुशाहिदुल्लाह खान ने जो कुछ किया मैं आपके सामने लाऊं। पाकिस्तान में मुशर्रफ आमरीत के ख़िलाफ़ जो पहली ललकार थी कराची के अंदर, वो मुशाहिदुल्लाह खान की सूरत में रीगल चौक पर सब ने सुनी थी और ये 14 अक्टूबर 1999 का दिन था। दो उनकी ज़िंदगी के ये बड़े वाक़यात हैं, बाकी तो उनकी ज़िंदगी तमाम वाक़यात से भरी रही। मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी जो कुर्बत बढ़ी, उसके पीछे भी एक ख़त था जो उन्होंने तनकीद से भरा ख़त लिखा था मियाँ साहब को, और उसमें उन्होंने मियाँ साहब के जो तमाम वो चीज़ें या सियासी मामलात जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे उनकी निशानदेही की और मियाँ साहब फिर उनके करीब ही आ गए और ये सिलसिला आखिर तक जारी रहा। लेकिन आज मैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से दो वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है 1999 का और एक है 2015 का। जिन हमारे नाजरीन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क के मारूफ सहाफ़ी फारूक आदिल साहब का आज एक मजमून BBC के ऊपर शाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसकी चंद जो अहम चीज़ें हैं आज आपके साथ वो शेयर की जाएं। उस मजमून के अंदर फारूक आदिल साहब ने मुशाहिदुल्लाह का वो किरदार मुल्क के लोगों को बताने की कोशिश की है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब 12 अक्टूबर 1999 को इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हुए थे और इक़्तिदार उन्हें कराची के कोर कमांडर ने जिस तरह प्लेट में रख कर दिया था, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से सियासी कुव्वतों को ये ताना रहा
کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی مارشلائیں آئیں ان کو کبھی کسی نے نہیں للکارا، اور یہی وہ تانا تھا جس نے مشاہد اللہ خان کو بے چین کر دیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس مشرف آمریت کے خلاف للکار بنیں گے۔ فاروق عادل صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے رات کو دیر سے انہیں فون کیا اور ان سے پوچھا کہ کہاں ہو۔ انہوں نے بتایا کہ میں ابھی دفتر سے فارغ ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آ سکتے ہو۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی انتہائی ایمرجنسی ہے، میں نے کہا میں آ جاتا ہوں۔ فاروق عادل صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، وہاں وہ بیٹھے تھے، بات چیت ہوئی، انہوں نے یہ ساری بات کر کے بتائی کہ میں ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ریگل چوک پر مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق عادل صاحب فوجی حکومت کی جو طاقت ہوتی ہے اس کا اندازہ انہوں نے لگا لیا تھا، وہ کیونکہ ایک فیلڈ رپورٹر بھی تھے ان دنوں، انہیں اندازہ تھا کہ مشاہد اللہ خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن مشاہد اللہ خان نے انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ فاروق عادل صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کراچی پریس کلب میں 13 اکتوبر کو ان کی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، اور وہ پریس کانفرنس پہلی ایسی پریس کانفرنس تھی پاکستان میں جو جنرل پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف کی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے اس آمریت کی نہ صرف شدید مذمت کی بلکہ اپنے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا پلان تھا وہ یہ تھا کہ ان کو دوسرے روز ریگل چوک پر گرفتاری دینی تھی اور مظاہرہ کرنا تھا۔ تمام ایجنسیوں نے کراچی پریس کلب کو 13 اکتوبر کو حصار میں لے لیا تھا، لیکن مشاہد اللہ خان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ اس رات کو مختلف جو ہے وہ ٹھکانے تبدیل کرتے رہے۔ دوسرے روز ریگل چوک پہنچے۔ پاکستان کے جو سیاسی کارکن ہیں انہیں اندازہ ہے کہ کراچی میں ریگل چوک جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا ایک مرکز رہا ہے۔ مشاہد اللہ خان اپنے جو ہے وہ طے کیے ہوئے پروگرام کے تحت ریگل چوک پہنچے، اور انہوں نے نواز شریف کے حق میں نعرہ لگایا اور آمریت مرد آباد کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد جو کچھ سیاسی کارکن تھے وہ ان کی آواز سن کر ان کے قریب آئے، اور کچھ ہی دیر بعد انہیں جو ہے وہ سول کپڑوں میں ملبوس ایجنسیز کے لوگوں نے انہیں گرفتار کیا اور پیلی ٹیکسی میں ڈال کر لے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب بولنا جرم تھا، لیکن مشاہد اللہ خان نے اپنا فرض ادا کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تاریخ کے آگے کس طرح سرخرو ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 2015 پر۔ 2015 میں مشاہد اللہ خان میاں نواز شریف کی حکومت میں وزیر موسمیاتی تبدیلی تھے، اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کے وہ بہت ہی قریب تھے، ان کے بہت بڑے وکیل تھے، لیکن بات کرتے تھے تو منطق کے ساتھ کرتے تھے، دلیل کے ساتھ کرتے تھے۔ 2015 میں انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا اور الزام لگایا کہ تحریک انصاف کا جو 2014 میں دھرنا لگا تھا اس میں اس وقت کے ISI چیف جنرل ظہیر الاسلام نے نواز شریف کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آج وہی خبر کے چند اہم نقطے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ کے اہم رکن اور قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ پچھلے سال یعنی 2014 میں اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کے دوران پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سول قیادت کو ہٹا کر اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ بی بی سی کو اس انٹرویو کے بعد پاکستان کی فوج کے اندر ہلچل مچ گئی تھی اور مشاہد اللہ خان صاحب کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ مشاہد اللہ خان کے بقول اس سازش کا انکشاف اس وقت ہوا جب پاکستان کے سویلین ادارے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB نے لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی ٹیلی فونک گفتگو ٹیپ کی جس میں وہ مختلف لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے
کہ دھرنے کے دوران کس طرح افراتفری پھیلانی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے۔ تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم باجوہ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیا میں زیر بحث آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ملک کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بھی سینیٹر مشاہد اللہ کے اس بیان کی تردید کی اور ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کو اس بات کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں پرویز رشید کی یہ مجبوری تھی کیونکہ وزیر اطلاعات تھے، حالانکہ وہ ساری چیزیں سمجھتے بھی تھے۔ آج کا ایسا دن تھا کہ مشاہد اللہ خان کی تدفین ہوئی اور پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی سینٹ کے حوالے سے مسترد کر دیے گئے۔ آپ تاریخ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ کروٹ بدلتی ہے، اپنا چہرہ دکھاتی ہے، اپنا رخ دکھاتی ہے۔ مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ 28 اگست کی شام وزیر اعظم نواز شریف نے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو اپنے پاس بلایا اور ملاقات کی اور انہیں یہ آڈیو ٹیپ سنائی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جنرل راحیل شریف یہ ٹیپ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت جنرل ظہیر اسلام عباسی کو اس میٹنگ میں وزیر اعظم کے سامنے طلب کر کے وہی ٹیپ دوبارہ چلوائی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ آواز آپ کی ہی ہے، اور جنرل عباسی کی جانب سے اس کی تصدیق کے بعد یہ آواز انہی کی ہے۔ جنرل راحیل نے جنرل عباسی کو میٹنگ سے چلے جانے کو کہا۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ یہ ٹیپ اور اس کے علاوہ بھی اس وقت حکومت کو مختلف ذرائع سے جو اطلاعات مل رہی تھیں وہ بہت خوفناک تھیں اور اس وقت تیار ہونے والی سازش کے نتیجے میں بہت تباہی ہونی تھی۔ اس ٹیپ میں کھلی سازش تیار کی جا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کی بھی بات کی گئی تھی، یعنی اس سب کے نتیجے میں ہی بہت زیادہ بگاڑ تھا اور اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مشاہد اللہ خان نے اپنی حکومت میں جس دلیری کے ساتھ یہ انٹرویو دیا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہر کسی میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی بات کر کے نہ صرف اپنی قیادت کو امتحان میں ڈالے بلکہ ان لوگوں کی بھی مخالفت مول لے جو پاکستان کے اقتدار میں آنے اور نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنی بات اپنے حساب سے کرتا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہے ڈنکے کی چوٹ پر زندہ رہے، اپنی بات کی، اپنی مرضی سے بات کی اور کبھی بھی منافقت کا سہارا نہیں لیا اور آخر تک اپنی قیادت کے ساتھ رہے۔ اور میرا خیال ہے کہ مشاہد اللہ خان کا ہی وہ عکس تھا جس نے میاں نواز شریف کو متاثر کیا، اور پھر ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ کس طرح میاں نواز شریف پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک استعارہ بن کر سامنے آئے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔